اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جس طرح ضروری ہے انسان کے لیے، اس کی روحانی طاقت کے لیے اللہ کا فرض ادا کرتے ہوئے، اسی طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور جس نے وضو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، بلکہ جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں، اسی طرح جس نے وضو نہ کیا تو اس کی نماز نہیں۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 135 ہے کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کیسا ہوتا تھا، اور اسے ہم کسی مسلک یا فرقے سے نہیں معلوم کریں گے، بلکہ احادیث کی کتابوں سے پتہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا ہوتا تھا۔ کیونکہ آج وضو ہم اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح سے بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ان میں جیسے کہ طریقہ درج ہے، اور یہ کتب ستہ کہلاتی ہیں، اور کتب ستہ میں سند کے ساتھ حدیث موجود ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنا وضو بھی احادیث سنت کے مطابق کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا وضو سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر ہمارا وضو ہی نہیں ہوا، اور جب ہمارا وضو ہی نہیں ہوا تو پھر ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ جیسے ہم سب لوگوں نے اپنی نماز کو کتب ستہ کے مطابق ٹھیک کیا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے وضو کو بھی احادیث کے مطابق ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو جائے۔ اچھا، چند باتیں پہلے میں آپ کو گزارش کر دوں وضو کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام طور پر جب نیند سے بیدار ہوتے رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ہاتھوں نے رات کہاں اور کیسے گزاری۔ اسے بخاری نے جو ہے بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ نیند سے بیدار ہونے پر 3 بار ناک کو جھاڑ لو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ضرور کر لینی چاہیے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد ہمیں پہلے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے اور ناک کو جھاڑ لینا چاہیے۔ اچھا، اب ہم وضو کے جو ابتدائی معاملات ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، وضو شروع کرنے سے پہلے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیت الخلاء، جسے ہم ٹوائلٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور باتھ روم تو کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ باتھ روم بیسیکلی وہ ہوتا ہے جہاں باتھ لیتے ہیں، نہاتے ہیں، جہاں پر آپ جو ہے پیشاب پخانہ نہیں کرتے، تو وہ باتھ روم کہلاتا ہے۔ اس لیے ٹوائلٹ میں نے کہا کہ جہاں آپ پیشاب پخانہ بھی کرتے ہیں، تو ٹوائلٹ میں جو ہے وہ کوئی بھی دعا یا اللہ کا نام لینا جائز نہیں، یعنی ناپاک جگہ پر جہاں شیاطین اور ناپاکی ہو وہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے باہر ہی دعا پڑھ لیں گے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ وضو کرنے سے پہلے سنت کیا ہے؟ کچھ نہیں پڑھنا آپ نے سوائے بسم اللہ، اور الرحمن الرحیم ثابت نہیں ہے، وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے۔ تو آپ ٹوائلٹ میں اندر جانے سے پہلے باہر ہی بسم اللہ پڑھ لیں گے، پھر ٹوائلٹ میں داخل ہوں گے، اور اگر جہاں کموڈ یا ڈبلیو سی نہیں ہے، باتھ روم ہے، اگر وہ صرف جہاں آپ غسل لیتے ہیں اور وہاں پہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ اندر بھی
بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے میں دونوں چیزوں کو کلیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اب آپ باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر بایاں پاؤں اندر رکھیں گے، اور پھر بسم اللہ باہر پڑھ چکے ہیں اور اندر بایاں پاؤں رکھ کے داخل ہوں گے، اور اب آپ وضو کی ابتدا کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہر عضو کو ایک بار دھونا بھی ثابت ہے حدیثوں سے، 2 بار دھونا بھی ثابت ہے، اور 3 بار دھونا بھی ثابت ہے. 3 بار دھونا اس لیے زیادہ تر استعمال میں آتا ہے کیونکہ اس میں کوئی شک اور شبہ وہم نہیں رہ جاتا کہ کوئی جگہ جو ہے وہ حصہ خالی رہ گیا ہے، سوکھا ہوا رہ گیا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر ایڑیوں کو خشک نہ رہنے دو، کیونکہ ان کے خشک ہونے کی وجہ سے عذاب ہوگا. تو کوئی بھی عضو 3 3 بار دھونا چاہیے. اس لیے میں آپ کو اب 3 3 بار وضو دھونے کا مکمل طریقہ بیان کرتی ہوں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں اس وقت وضو کا طریقہ بیان کر رہی ہوں. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے. خلال کرنا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ پہلے تو سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں نا، تو سیدھا ہاتھ دھوتے ہوئے یہ جو ہماری انگلیوں کے درمیان جو کیا کہنا چاہیے جگہ ہوتی ہے نا آخری اوپر، اس کو چھوٹی چھنگلی انگلی جسے کہا جاتا ہے، اور ہم چیچی انگلی بھی کہتے ہیں، الٹے ہاتھ کی چیچی انگلی سے پانی اوپر سے ڈل رہا ہے نلکے سے، اور آپ یوں چیچی انگلی کے ساتھ ان کو خلال کریں گے. انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، جب ہم انگلیاں بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں تو جو جگہ بند ہوتی ہے کھلتی ہے، اس جگہ پر آپ نے اپنی چیچی انگلی کے ساتھ خلال کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ سیدھا ہاتھ آپ دھو رہے ہیں تو بائیں الٹے ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا چیچی انگلی، اس سے آپ جو ہے خلال کریں گے سیدھے ہاتھ کا. پھر یہ اسی طرح آپ ریپیٹ کریں گے، سیدھے ہاتھ کی چیچی انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے، ایک چلو لے کر آدھے چلو کو منہ میں ڈال کے کلی کریں گے، اور آدھا پانی ناک میں ڈالیں گے اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں گے. ٹھیک ہے. ایک آپ نے کیونکہ یہ بعض لوگ جو ہے وہ ایک کلی سے پہلے کلی کرتے ہیں 3 دفعہ، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ثابت ہے وہ ایک ہی ہاتھ سے آدھا پانی کلی کا لیا اور آدھا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناک کے سوراخوں میں ڈال کر اور اپنی بائیں ہاتھ کی جو چیچی انگلی ہے اس سے اس کو اچھی طرح سے خلال کرتے کہ اس کو جھاڑتے تاکہ جو گند کچرا ہے وہ نکل آئے باہر. یہ عمل بھی آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے. ایک دفعہ چلو لیا، آدھی کلی کے اندر لے لیا آپ نے، اور آدھا پانی سیدھے طرف ناک میں اوپر گھسیٹ لیا، کھینچ لیا، اور پھر بائیں طرف کی ناک کے سوراخ میں کھینچ لیا، اور پھر چیچی انگلی سے دونوں کو آپ نے جھاڑ لیا. یہ بھی عمل 3 دفعہ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار چہرہ دھوتے اچھی طرح سے، کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اور جیسے کہ ہم خواتین نے ناک لونگ پہنا ہوتا ہے تو ہم ذرا لونگ کو بھی گھما لیں تاکہ سوراخ کے اندر بھی پانی چلا جائے احتیاط کے طور پر. پھر یہ خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ پھر ایک چلو لے کر اپنی جو ٹھوڑی ہوتی ہے اس کے نیچے پانی ڈال کر داڑھی کا بھی خلال کریں، یعنی انگلیوں سے اس کو بھی اچھی طرح دھو لیں کہ کوئی داڑھی کا بال بھی سوکھا ہوا نہ رہ جائے. پھر دائیں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں. یہ جو ہمارا ہاتھ ہے اس کو بجائے کہ یوں ہاتھ میں پانی لے کر یوں یوں کریں، نہیں، اوپر سے کوہنی سے پانی آپ گرائیں تاکہ وہ نیچے تک پورا ہو جائے. 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈال کر اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کی طرف سے پانی گرنا چاہیے، یہ اچھی طرح سے ہو جائے. اسی طرح بایاں ہاتھ کر لیں آپ. اور پھر جو ہے ہاتھ دھو کر سر کا مسح کریں. اور سر کا مسح کس طرح کرنا ہے یہ لوگوں کو نہیں آتا، یہ سنت کے مطابق لوگ نہیں کرتے. سر کا مسح دونوں ہاتھ آپ نے پانی سے دھوئے جھٹکے. اب دونوں ہاتھوں کو آپ نے ماتھے سے بالوں کو پورے سر سے گدی تک لے کر جانا ہے، دونوں ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے گیلے ہاتھوں کو، اور پھر
واپس گدی سے واپس ریورس کرتے ہوئے آپ نے ماتھے تک لانا ہے. عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں تو وہ ذرا آ جائیں گے منہ پہ چپک جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اسے بعد میں پیچھے کر دیں. لیکن مردوں کو تو مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے بال چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بڑے مزے سے سر کا مسا کر لیتے ہیں. لیکن عورتوں کو ذرا تھوڑا یہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بال ٹائٹ کر کے پونی باندھ لیں، تاکہ جب سر کا مسا کریں تو ماتھے سے دونوں ہاتھ یوں پھیرتے ہوئے گدی تک لے کر جائیں گے، اور گدی سے پھر واپس ماتھے تک لا کر دونوں ہاتھوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. تو یہ ہو گیا سر کا مسا. اور سر کا مسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 دفعہ نہیں کیا. تو یہ سنت جو ہے ایک ہی دفعہ کرنا ہے. اچھا، اب اس کے بعد کانوں کا مسا الگ کرنا ہے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسا کرتے وقت جو سنت کے بغیر طریقہ ہم سب لوگوں نے سیکھا ہوا تھا وضو کا، وہی جو نماز کی ایک چھوٹی سی کتاب آتی تھی اس میں وضو کا طریقہ، اس میں ہم نے کیا سیکھا ہوا تھا، یوں بس مسا کرنا ہے ایک دفعہ پیچھے اور وہیں سے ہم کانوں پہ آ جاتے تھے. تو نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. سر کا مسا جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے ایک ہی دفعہ کرنا ہے، پھر آپ آئیں گے کانوں کا مسا کرنے کے لیے. کانوں کا مسا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ شہادت کی انگلیاں دونوں جو ہیں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں. ٹھیک ہے، جو شہادت والی انگلی ہے نا سیدھے ہاتھ کی، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کی انگلیاں دونوں آپ کے کانوں کے اندر ہوں، سوراخ کے اندر جائیں، انگوٹھا کان کے پشت پر ہو، پیچھے جو ہمارا حصہ ہے وہاں سے پورا اوپر سے نیچے تک، اور اندر والی جو 2 انگلیاں ہیں وہ اندر گھومیں گی ساری طرف اور انگوٹھا باہر گھومے گا. یہ آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کان کا بھی کوئی حصہ اندرونی اور بیرونی وہ سوکھا نہ رہ جائے. مطلب پورا آپ کا کان گیلا ہونا چاہیے، لیکن وہ آپ نے اندر کا حصہ انگلیوں سے، یہ جو شہادت کی انگلیاں ہیں دونوں ان سے، اور جو اس کا باہر کا حصہ ہے کان کا اسے انگوٹھوں سے پورا گیلا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ جو ہے 3 بار کر لیں گے. اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گی، دایاں پاؤں ٹخنوں تک، یہ جو ٹخنے ہیں نا یہاں تک آپ، اس سے بھلے اوپر ہی ہو جائے، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، ٹخنوں سے بھلے اوپر تک گیلا ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے. دائیں پاؤں کو آپ پہلے ٹخنوں تک اچھی طرح پانی سے ایڑی سمیت اچھی طرح اس کو دھوئیں گی، اور پھر اب کیا، پھر اس کو بھی خلال کریں گے. کیسے؟ جیسے ہم نے ہاتھوں کو کیا تھا ایسی پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں ہم پانی ڈالتے ہوئے چیچی انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی، الٹے ہاتھ کی سیدھے پیر میں انگلیوں میں خلال کریں گے. پانی ڈلتے رہنا چاہیے تاکہ یہ جو اندر کا حصہ ہے انگلیوں کے درمیان یہ گیلا نہ رہ، یہ سوکھا نہ رہ جائے. تو خلال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جگہ سوکھی نہ رہ جائے، اور جو سوکھی رہ جائے گی تو اس پر عذاب ہوگا. اس لیے ان کو الٹے ہاتھ کی چیچی انگلی سے آپ نے دائیں پاؤں کا خلال کیا، ایڑی بھی دھو لی. اب اسی طرح بائیں پیر کا اپنے اچھی طرح دھو کے ٹخنوں تک ایڑی کو اچھی طرح گیلا کر کے، پیر کے نیچے ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاؤں بہت گندے ہیں تو ان کو پہلے ذرا سا مسل لیں، صاف کر لیں، بھلے پانی سے دھو لیں، لیکن وضو کرتے وقت پیر کے نیچے نہیں آپ ہاتھ لگا کر صاف کریں گے، صرف اوپر اچھی طرح سے گیلا، لیکن ساری طرف سے ہونا چاہیے، نیچے اوپر سے. ایڑی سے سب گیلا ہو گیا. پھر اب آپ جو ہے اپنی بائیں انگلی سے ہی، کیونکہ ہاتھ کے وقت تو مجبوری تھی نا، پہلے بائیں انگلی سے دائیں انگلی میں، پھر دائیں انگلی سے بائیں انگلیوں میں خلال کرنا تھا کیونکہ وہ ہاتھ تھے. تو ہم پیر جو ہے وہ بائیں انگلی سے ہی دونوں کو خلال کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا پیروں کا بھی وضو. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا، اپنی جو ہاتھ کی چھنگلی چھوٹی انگلی ہوتی ہے اسی سے خلال کرتے تھے. اچھا، یہ تو ہو گیا آپ کا وضو کا پورا طریقہ. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ زخم پر اگر پٹی بندھی ہوتی تو وضو کرتے وقت اس پر مسا کر لیتے اور ارد گرد جگہ کو دھو لیتے. تو اگر پاؤں میں، ہاتھ میں، کہیں پہ بھی آپ کو کوئی زخم ہے، یا سنی پلاسٹ لگی ہوئی ہے یا پٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کے آس پاس کی جگہ کو گیلا کر لیں اور بس اس کے اوپر اس پٹی پر مسا کر لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا، آپ کو پٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا وضو میں کہ ناک اور کلی کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ جو
لوگ کرتے ہیں، اور جس حدیث میں اسے امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 139 میں وہ کیا ہے، تو اسے اس کی سند ضعیف ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ کلی کرتے وقت آدھا پانی آپ نے کلی کے لیے لینا ہے چلو بھر کے، اور آدھے سے ہی آپ نے ناک کے دونوں سوراخوں میں ڈال کے اوپر کھینچنا ہے. میں تو کیا کرتی ہوں کہ میں اپنے جب ناک میں پانی ڈالتی ہوں چلو سے، تو اپنے دائیں طرف کا انگوٹھے سے ناک بند کر دیتی ہوں تاکہ سیدھی طرف سے کھینچ سکوں. اوپر تک کھنچ جاتا ہے. پھر اسی طرح میں اپنے بائیں طرف کا سوراخ بند کر کے انگلی سے انگوٹھے سے پھر یوں الٹی طرف الٹے سوراخ سے اوپر پانی کھینچ لیتی ہوں. اس سے یہ کہ اوپر تک پانی کھنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو الگ الگ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سنت اور حدیث یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو سے کلی کا پانی لیا اور اسی آدھے پانی سے اپنے ناک کا جو ہے وہ ناک کو صاف کیا. اچھا، کانوں کا تعلق جو ہے وہ سر سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ کانوں کے پانی کے لیے آپ جو ہے ایک ہی دفعہ ہاتھ سے گیلا کر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب کان بہت زیادہ سوکھے ہوں تو اس وقت بھی آپ جو ہے وہ ہاتھوں کو گیلا کر لیں، لیکن بس مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کان سوکھے ہوئے نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. وضو کے بعد آپ کے لیے کیا دعائیں ہیں، کیا دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وضو کرنے کے بعد اب آپ باتھ روم سے باہر نکلے. اب یہ اچھا، وضو کرتے وقت بہت سے لوگوں نے وہ خود دعائیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے. تو یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے. یہ لوگوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں. اچھا، آپ کانوں کے لیے پانی نیا لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس سوکھے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اور اسی طرح کانوں کا پانی کیونکہ آپ مسح کرنے کے لیے جو لیں گے تو وہ لے سکتے ہیں، ایک دفعہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن بس کان سوکھے ہوئے نہ رہ جائیں، آپ کے کان تر ہو جائیں. اچھا، وضو کر کے اب آپ باہر آ گئے، اور آپ نے باہر آ کر جو ہے دایاں پاؤں پہلے باہر رکھنا ہے، اور اب آپ نے دعا پڑھنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور دوسری دعا بھی ثابت ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے، یہ بھی ثابت ہے. اور اللہم اجعلنی توابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ یہ باہر نکل کے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر دعا پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ثابت ہیں، یہ آپ پڑھیں گے. اور اس کے جس نے یہ سنت کے مطابق وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کے اندر جس کا نمبر ہے 160 کہ جو اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ظہر سے پہلے جو گناہ کیے تھے، ٹھیک ہے، اب آپ نے ظہر پڑھی تو اب آپ کے عصر تک کے جو ہے نا یعنی کہ جو پہلے کے گناہ تھے وہ معاف ہو جائیں گے. پھر آپ ظہر کا وضو کریں گی، نماز پڑھیں گی تو آپ کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. عصر پڑھیں گی تو مغرب تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وضو سنت کے مطابق کیا جائے، نماز بھی سنت کے مطابق پڑھی جائے. تو اگر اپنے اپنے مسلکوں اور اپنے اپنے ان چیزوں کی معاملے سے کیا جائے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح وضو میں لوگ گردن کا مسح بھی کرتے ہیں. یہ میں بھول گئی تھی پوائنٹ، ابھی مجھے اللہ نے یاد دلا دیا الحمدللہ. گردن کا مسح نہیں ہے. کہیں پہ بھی آپ کو بخاری مسلم میں پورے چیپٹر ہیں وضو کے، اس میں کہیں پہ بھی آپ کو گردن کا مسح نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ جو ہے وہ دو حدیثیں نوٹ کر لیجئے. نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ میں بخاری سے آپ کو دوں گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو آپ چیک کر سکتے ہیں، بخاری میں حدیث کا نمبر 159 ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ طریقہ دیکھ سکتے ہیں سنت کے مطابق، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وضو کیا. بخاری میں 164 نمبر ہے، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. پورا وضو کا طریقہ گردن کا مسح نہیں ہے،
جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم بھی کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے وہی نماز کی کتاب سے جو چھوٹی سی آتی تھی اسی سے نماز اور وضو سیکھا تھا، تو جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی گردن کا مسح کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ علم ہونے سے پہلے اگر کوئی انسان بھولے سے کوئی چیز لا علمی میں کرتا ہے اور پھر اللہ اسے علم دیتا ہے تو اسے اس چیز سے باز آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گیا آپ کا وضو کا طریقہ، باہر نکلنے کی دعا بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے معاملے میں اس کی بلندی کے درجات کے معاملے میں کیا فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ آپ نے وضو کے کرتے وقت کوئی جی جگہ جو ہے وہ سوکھی ہوئی نہ رہ جائے، لیکن سر کا مسح ایک ہی دفعہ ہے، تو کانوں کا مسح کرنے کے لیے آپ جو پانی لیں، ایک دفعہ لیں، دو دفعہ لیں، لیکن بس شرط یہ ہے کہ کانوں کی کوئی بھی اندرونی اور بیرونی جگہ جو ہے وہ سوکھی ہوئی نہ رہ جائے۔ اچھا، اب آ جائیں ایک وضو سے ہم کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا وضو جب تک کہ ہوا خارج نہ ہو جائے اور بو بھی ساتھ میں ہونی چاہیے، بو آئے یا ویسے ہی ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بخاری 137 میں اس کا جو ہے یہ روایت کی گئی ہے۔ اس لیے وضو ٹوٹنے کی جو شرائط ہے وہ بو کا سونگھنا اور ہوا کا خارج ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وضو کرتے وقت کوئی بھی اپنی شرم گاہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے؟ شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اکثر کر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی اگر وضو کے دوران خون نکل آئے، نکسیر پھوٹ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ ایک صحابی کی جو ہے اس میں معاملہ آپ کو ابو داؤد حدیث نمبر 198 میں مل جائے گا کہ ایک صحابی کو تیر لگا اور وہ ان کا خون بہہ رہا تھا اور انہوں نے اپنی نماز مکمل کی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خون کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ عورتوں کے معاملات الگ ہیں کہ حیض یا نفاس کی حالت میں جو خون ہے تو وہ ناپاک ہے۔ اگر وہ وضو کر کے جا رہی ہے نماز پڑھنے اور اسے حیض آ جاتا ہے یا نفاس کا معاملہ ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ طہارت میں نہیں رہے گی۔ اچھا، ایک وضو سے آپ کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتا دیا، اور ان کے وضو ٹوٹنے کی معاملات بھی آپ کو مختصر بتا دیے کیونکہ آلریڈی بہت لمبا کلپ ہو جاتا ہے حوالوں کی وجہ سے۔ اچھا، ہم لوگ اکثر کر کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز کھاتے پیتے ہیں تو ہم کلی بھی کر لیتے ہیں وضو، وضو تو نہیں ٹوٹتا کچھ کھانے پینے سے، الا یہ کہ اونٹ کا گوشت کھائیں تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ باقی کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ چکنی کوئی بھی چیز آپ کھائیں تو اس کے لیے کلی ضرور کر لیں، اور اگر چکنی چیز نہیں کھائی، فرض کریں کہ آپ نے کوئی جوس پیا کسی پھل کا، اس میں چکناہٹ نہیں ہے نا، تو آپ جو ہے کوئی سبزی کا جوس پیا آپ نے، گاجر کا یا کوئی پھل کا، تو وہ آپ نے پیا تو اگر کلی نہیں بھی کی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر اس چیز چاہے وہ پینے کی ہو یا کھانے کی ہو جس میں چکنائی ہو تو اس وقت آپ کو کلی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھائے پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، ستو کھایا لیکن کلی کی، نماز پڑھی، وضو نہیں کیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہیں کیا، تو صرف اور صرف اونٹ کے گوشت کے وقت جو ہے کھائیں گے آپ تو آپ وضو کریں گے۔ اچھا، وضو کے معاملے میں اکثر کر سفر میں اور ٹھنڈی جگہوں پر، یو کے والے جو ہیں وہ اس وقت الرٹ ہو جائیں، یو کے والوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا رہے گا کہ موزوں وغیرہ پر مسح کرنے کا کیا احکام و مسائل ہیں۔ تو 3 دن تک مسافر جو ہے وہ
اپنے موزہ ایک دفعہ وضو کر کے موزہ پہن لے، یا مرد ہے وہ پگڑی باندھتا ہے تو وہ پگڑی باندھ لے وضو کر کے، اور اس کو ایک دن ایک رات تک وہ جو ہے اس پر مسا کر سکتا ہے وضو کے درمیان، اس کو موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ کافی ٹھنڈی جگہوں پر بہت مصیبت میں آ جاتا ہے انسان وضو کرتے وقت، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، ایون گرم پانی سے بھی وضو نہیں کیا جا رہا ہوتا اس وقت، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، اور یوکے میں تو یہ معاملہ پیش آتا رہتا ہے تو آپ نے وضو کر کے موزے پہن لینے ہیں۔ مقامی کے لیے جو ہے وہ ایک دن ایک رات کا ہے کہ وہ مسا کر سکتا ہے اپنے موزے پہ ہی اور پگڑی پہ بھی، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے موزے پر اور پگڑی پر مسا کر سکتا ہے، اسے موزے اتار کے پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بشرط کہ موزہ پہننے سے پہلے، جرابیں پہننے سے پہلے، پگڑی باندھنے سے پہلے وضو کر لے اور پھر باندھ لے، پھر اس کے بعد دوسرا وضو کرنا ہے تو اب موزے کے اوپر سے ہی وہ مسا کر لے گا، پگڑی کے اوپر سے ہی مسا کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے آپ کے احکام و مسائل بھی آ گئے۔ کوئی چیز اگر میرے ذہن سے نکل گئی ہے، ظاہری سی بات ہے، انسان ہوں، کوئی نہ کوئی چیز ڈیفینیٹلی بھول گئی ہوں گی، اسپیسیفکلی آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ برحال میں نے حوالے دے کر آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتائی، ساری ابو داؤد سے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے آپ کو جو ہے حدیثوں کے نمبر بھی بتا دیے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں نے آپ کو حدیثیں بتائی ہیں، اسلام 360 پر انہی نمبروں پر یہ حدیثیں الحمدللہ موجود ہیں، آپ چاہیں گے تو آرام سے اس میں سے اس نمبر کے مطابق حدیث نکال لیں گے۔ اب میری پھر وہی گزارش ہے کہ دیکھیے، مسلک اور فرقہ بندی کی قید سے آزاد ہو کر قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے اعمال کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیجئے، تبھی وہ قبول ہوں گے، کیونکہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کے بغیر ہوگی وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کا راستہ ہے بالکل، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہو کر گزرتا ہے۔ آپ اپنے خود سے، اپنی طرف سے کوئی عمل چاہے کتنا ہی نیک آپ کو لگ رہا ہو، وہ آپ کر کے نہیں گزر سکتے، اللہ کے پاس نہیں پہنچیں گے، آپ صراط مستقیم پر آپ نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے آپ قیامت کے دن اللہ کو یہ جواب دینے کے جیسے ہوں گے کہ یا اللہ، میں نے ان احادیث کے مطابق وضو کیا، نماز پڑھی، صدقہ کیا، خیرات کی، حج کیا، عمرہ کیا، اللہ میں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا۔ اب وہ محدثین جانے اور اللہ جانے وہ صحیح تھا نہیں تھا، وہ محدثین اس کا جواب دیں گے، آپ اور میں جواب نہیں دیں گے۔ اس لیے محدثین کی حدیثوں کو سارا چیک کر کے، سندوں کو چیک کر کے یہ حدیثیں کتب ستہ تشکیل دی گئی ہیں۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ اس پر، ان کتابوں پر اعتماد کیجئے، نہ کہ آج کل کے علماء کا، جنہوں نے 200 300 سال پہلے، 600 سال پہلے، 800 سال پہلے دین میں بدعات داخل کر کے گردن کا مسا بھی کر دیا وضو میں۔ گردن کا کوئی مسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو سر کا مسا بھی بتایا ہے، ایک دفعہ ہے، تو یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو سارے جو ہے وہ نمبرز دے دیے ہیں کمپلیٹ۔ حضرت ابن عباس کا طریقہ وضو بھی میں نے آپ کو بتا دیا، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، بخاری، پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، بخاری 164 میں، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بخاری 159۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بخاری کے چیپٹر کھول لیں موبائل کے اوپر ہی، اس کے اندر آپ ساری احادیث پڑھ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہ سارے طریقے مل جائیں گے، جس میں کہیں پہ بھی کوئی گردن کا مسا نہیں ہے، یہ خود سے ڈالا گیا ہے، گردن کا کوئی مسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی اسپیسیفکلی سوال ہو وضو کے توسط سے تو وہ بالکل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وضو کرنے کی، نماز پڑھنے کی، ہر 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 عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔